السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ارشاد کمبو۔ آج ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ آپ حران میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ رحیل بنت لبان تھیں۔ آپ کے ماں کی طرف سے سگے بھائی بنیامین بن یعقوب تھے۔ آپ سے ایک خواب سن کر آپ کے ستیلے بھائیوں نے حسد کیا اور بہانے سے انہیں دوتن کے مقام پر لے گئے، جہاں ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ جلعاد اردن سے آنے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام 18 سال کے تھے۔ بائبل کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام 1906 قبل از مسیح کے لگ بھگ پیدا ہوئے تھے اور 1890 قبل از مسیح کے قریب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے اور کنویں پھینکے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن سنوں کا یہ تعین غالباً درست نہیں، کیونکہ اکثر محققین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فلسطین کی طرف ہجرت کا زمانہ 1800 قبل از مسیح کے لگ بھگ بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر لائے گئے، اس زمانے میں مصر پر چرواہے بادشاہ حکسوس حکمران تھے، جنہوں نے 1650 یا 1640 قبل از مسیح کے لگ بھگ مصر پر حملہ کیا تھا۔ لہذا یوسف علیہ السلام کا زمانہ محققین کے مطابق 17ویں صدی قبل از مسیح کا ہو سکتا ہے، جب وہاں اپوفیس نامی بادشاہ حکمران تھا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز فوتیفرا نے خریدا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ شاہی خزانے کا افسر فوتیفار تھا، جس کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو 9-10 سال قید بھگتنا پڑی۔ قید خانے میں انہوں نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی۔ ان دونوں میں سے جو شخص قید سے چھوٹ گیا وہ بادشاہ مصر اپوفیس کے ساقیوں کا سردار تھا۔ اس نے کئی سال بعد بادشاہ کا خواب سن کر اور بادشاہ کی اجازت سے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے شاہی خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر جب بادشاہ نے سنی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا بھیجا اور پھر انہیں نائب السلطنت کے منصب پہ فیض کر دیا۔ یوسف علیہ السلام برسر اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ملک اور عزیز دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر میں کسی خاص منصب کا نام نہ تھا، بلکہ بحث صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لفظ ملک بادشاہ کے اندازے سے ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نائب السلطنت بنایا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے نائب سلطنت بن گئے تو انہوں نے شاہی خواب کے مطابق آنے والے قحط کے پیش نظر بہترین انتظامات کیے، حتیٰ کہ ان کے ستیلے بھائی کنعان سے غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر اگلے سال وہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک عذر کے بہانے بنیامین وہیں یوسف علیہ السلام کے پاس رہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقائی بھائی دوسری ماں سے تھے تیسری بار مصر آئے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کا انکشاف کیا اور وہ برسر اقتدار بھائی کو دیکھ کر اپنے سابقہ رویے سے نادم ہوئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلوایا۔ بائبل کے مطابق بنی اسرائیل جو مصر آئے وہ بہوؤں کو چھوڑ کر ان کی تعداد 66 تھی، یعنی کہ جو ان کے اندر ان کی بہویں تھیں ان کو چھوڑ کر 66 بنتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، منسا اور افراہیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے 10 بیٹے تھے۔ دوتن حضرت یوسف علیہ السلام 17 برس کی عمر میں جس کنویں میں پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایت کے مطابق سکم نابلوس کے شمال میں دوتن کے مقام پہ واقع ہے، جسے آج کل دوتان کہا جاتا ہے۔ سکم یا سکیم بیت ایل یعنی بیت المقدس سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں تھا، اور دوتن سکم سے 15-20 کلومیٹر شمال میں موجودہ طوباس اور جنین کے قریب واقع تھا۔ سکم حضرت یعقوب علیہ السلام نے حران سے آ کر کنعان کے شہر سکم کے سامنے ڈیرے لگائے تھے، جسے آج کل نابلوس کہا جاتا ہے۔
غربی اردن کے اس شہر کا قدیم نام سامرا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم میں تھی۔ جب بنی اسرائیل مصر سے واپس آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک حسب وصیت کنان لا کر سکم کے ایک گاؤں بلاتا میں دفن کیا۔ جوشن: حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس زرخیز خطے میں آباد کیا جو دریائے نیل کے ڈیلٹا میں دیماد اور قہرہ کے درمیان، بحیرہ منزلہ کے جنوب میں اور ببلیس کے شمال میں واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کو جوشن یا گوشن بتایا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شاہ مصر اپوفیس کے حکم کے مطابق امیس کا علاقہ جگیر میں دیا جو ملک کا نہایت زرخیز خطہ تھا۔ جوشن یا جشان کا دارالحکومت افاریس تھا جسے تانیس بھی کہا جاتا ہے، آج کل اسے صاحب الحجر کہتے ہیں، اور یہ محافظہ شرقیہ مشرقی صوبہ میں برکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ تانیس چرواہے بادشاہوں اور 21ویں تا 24 خاندانوں کا دارالحکومت تھا۔ ان دنوں محافظہ شرقہ کا دارالحکومت زرکازیک ہے۔ ہیلیوپولوس قہرہ کے مشرق میں 7-8 کلومیٹر پر عین شمس یا ہیلیوپولوس واقع تھا جسے اب مصر الجدیدہ کہا جاتا ہے۔ یونانی نام ہیلیوپولوس کے معنی ہے سورج کا شہر، کیونکہ یہاں سورج دیوتا کی پوجا ہوتی تھی۔ اس جگہ وہ 2 ستون تھے جنہیں کلوپترا کی سوئیاں کہا جاتا تھا۔ سنگ خارا کے یہ ستون تو تمس سوم نے 1475 قبل از مسیح کے لگ بھگ نصب کیے تھے۔ 1878 عیسوی میں ایک بار پھر انہیں اکھاڑا گیا اور اب ان میں سے ایک لندن میں دریائے ٹیمز کے کنارے استادہ ہے اور دوسرا نیو یارک میں۔ عین شمس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مصری فرعون موسیٰ کا شہر تھا۔ فسطاط اور عین شمس کے مابین 3 فرسخ یعنی 9 میل کا فاصلہ ہے۔ شام کی طرف سے آئیں تو یہ ببلیس اور فسطاط کے مابین مطاریہ کے قریب واقع ہے، جبکہ مطاریہ عین شمس کے جنوب ہے اور یہ نیل کے کنارے واقع نہیں۔ یہیں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص چاک کی تھی۔ عین شمس حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے زمانے میں مصر کا دارالحکومت تھا، مگر جدید تحقیق کے مطابق یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شاہ مصر کا دارالحکومت نیل کے ڈیلٹا میں تانیس صاحب الحجر نامی شہر تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پہلے دارالحکومت بلائی مصر میں تھوبس یا طیبہ کے مقام پر منتقل ہو گیا جسے اب القصر کہا جاتا ہے۔ ببلیس یہ قہرہ فسطاط سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال مشرق میں محافظہ شرقیہ مشرقی صوبے میں واقع ہے جو عہد یوسفی میں جوش کہلاتا تھا۔ اسے 18 ہجری میں عمرو بن عاص نے فتح کیا۔ مصر کے چرواہے بادشاہ یہ سامی النسل قوم تھی جس نے مصر پر 1640 قبل از مسیح کے لگ بھگ حملہ کیا اور نیل کے ڈیلٹا میں آباد ہو گئی۔ مصری تاریخ کے 15ویں اور 16ویں خانوادے کے حکمران ہکسوس یا چرواہے بادشاہ ہی تھے جنہوں نے مصر کے بڑے حصے پر حکومت کی، حتیٰ کہ 1532 قبل از مسیح کے لگ بھگ انہیں مصریوں نے نکال باہر کیا۔ لفظ ہکسوس یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چرواہے بادشاہ کے ہیں۔ ہکسوس قوم کو مصر سے نکال باہر کرنے والے بلائی مصر کے امراء تھے۔ ان میں سے احمد سے اول نے طیبہ کو دارالحکومت بنایا اور 17ویں شاہی خانوادے کی بنیاد ڈالی۔ طیبہ دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر اس جگہ آباد جہاں آج کل شہر القصر واقع ہے۔ مصر پر اس زمانے میں 15ویں خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطینوں شام سے مصر جا کر 2000 قبل از مسیح کے لگ بھگ سلطنت مصریہ پر قابض ہوئے۔ عرب مورخین ان کے لیے امالیک کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ان کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو وہاں اقتدار میں بڑے بڑے عہدے نصیب ہوئے۔ 15ویں صدی قبل از مسیح 16ویں صدی کہنا درست ہوگا کہ اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اٹھی جس نے ہکسوس یعنی چرواہے بادشاہوں کا اقتدار
الٹنا چاہا اور پھر الٹ کے بھی رکھ دیا۔ 2.5 لاکھ کی تعداد میں امالیک مصر سے نکال دیے گئے اور ایک نہایت متعصب قبطی النسل خاندان برسر اقتدار آ گیا اور اس نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تدفین۔ بائبل کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور وفات کے وقت بنی اسرائیل کی وصیت کی، جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ چنانچہ تورات میں لکھا ہے، یوسف علیہ السلام نے افراہیم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی اور منسا کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے گھٹنوں پہ کھلایا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں جب فوت ہوتا ہوں خدا یقیناً تم کو یاد کروائے گا اور تم اس ملک سے نکل کر جب جاؤ گے تو میری ہڈیوں کو ساتھ لے کر جانا۔ اور اس زمین پہ جس زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا، یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا تم کو اللہ ضرور یاد کرائے گا، سو تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے کر ضرور جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بحیرہ منزلہ کے پاس جوشن کے علاقے میں دفن کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر فلسطین آنے لگے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا تابوت جس میں ان کا حنوط شدہ جسم تھا ساتھ لیا اور انہیں فلسطین لے جا کر دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر بلاتا میں ہے جو فلسطین کے علاقہ نابلوس کا ایک گاؤں ہے۔ ان کی قبر ایک درخت کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو وہ راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے علماء کہنے لگے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام فوت ہونے کا وقت آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے اپنے ساتھ مصر سے لے جا کر ادھر اپنے علاقے کے اندر جو ہے دفن کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کی قبر کا کسی کو علم ہے؟ علماء بنی اسرائیل نے جواب دیا ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ البتہ بنی اسرائیل میں سے ایک بڑھیا جانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا بھیجا، وہ آپ کے پاس آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی قبر کی طرف ہماری رہنمائی کرو۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی اور نہ بتلاؤں گی حتیٰ کہ تم میرا مطالبہ پورا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا مطالبہ کیا؟ وہ کہنے لگی میں جنت میں یا موسیٰ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مطالبے کو اچھا نہ سمجھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس کے مطالبے کے مطابق ہاں کر دو۔ چنانچہ وہ آپ کو ایک بحیرہ یعنی پانی والی جگہ پہ لے گئی جہاں اکثر پانی جمع رہتا تھا اور وہ کہنے لگی اس پانی کو سوتو۔ لوگوں نے اس پانی کو سوت ڈالا، پھر کہنے لگی اس جگہ کو کھود کر حضرت یوسف علیہ السلام کا بدن نکالو۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد کو اٹھا کر زمین سے باہر نکالا تو راستہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ مصری محقق احمد یوسف احمدی آفنیدی کہتے ہیں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعونہ کا 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابا البالی اول تھا۔ میں نے اس کی شہادت اس حجری کتبے سے حاصل کی ہے جو عزیز مصر فوتی فار کے مقبرے سے پایا گیا ہے، اور 17ویں خاندان کے بعد آثار سے یہ ثابت ہے اس سے پہلے کے قریب والے زمانے میں مصر کے اندر ایک ہولناک قحط پڑا تھا، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا داخلہ مصر ابابیلی الاول کے زمانہ تقریباً 1600 قبل از مسیح میں ہوا، اور بنی اسرائیل تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، یعنی کہ آپ کے بھائی اہل و عیال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 27 سال کے بعد وہاں گئے۔ اہل حبرون الخیل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حبرون میں مدفون ہیں، اور حرم خلیلی کے اندر ایک تابوت ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ہی یہ تابوت ہے، لیکن در حقیقت یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ افراہیم جو زمین افراہیم کی تھی اس دفن ہوئے، اور نابلوس ارض افراہیم میں جسے قدیم زمانے میں شکم کہتے تھے وہیں مدفون ہیں۔
چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔